جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو امتحان کے بعد ریزلٹ سنایا، تو ریزلٹ کے بعد کچھ انعام بھی ہوتا ہے نا؟ ہاں انعام کا بھی ذکر ہے، اور اس انعام کو بڑی توجہ سے سنیں۔ صرف ایک آیت سنانا چاہتا ہوں انعام کے طور پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 113 نمبر پر نازل ہونے والی سورت توبہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے سے 8ویں سال واپس آئے، مکہ کو فتح کیا۔ اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ 8 ہجری سے پہلے یہ ساری شخصیات مسلمان ہو چکی ہیں۔ اگلا سال آیا 9 ہجری ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا 61واں سال ہے یا 62واں سال ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حج کے لیے امیر حج بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ 9 ہجری کا آخری مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد، حج کا موقع آنے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ لوگوں سن لو، سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار جنہوں نے آغاز میں اسلام کو قبول کیا، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حیدر کرار ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ والذین اتبعوہم بإحسان۔ آج تک، اس آیت کے نازل ہونے تک، 9 ہجری کے ختم تک، اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہو چکے، میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ راضیہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کا مطلب جس کو پاسٹ کہتے ہو، کام ہو چکا، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کسی کے ذہن میں آئے نہ آئے، کسی کے دل میں آئے نہ آئے، رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ ان سب میں یہ ساری شخصیات شامل ہیں۔ وَرَضُوا عَنْ، اور وہ سارے اپنے رب پہ راضی۔ مولا تو ان پہ راضی، وہ تیرے پہ راضی، اب تو ان کو دے گا کیا؟ فرمایا سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعدّ فعل ماضی، کام ہو چکا۔ میرا رب کہتا ہے اس وقت تک ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر دی، جنت تیار ہو گئی۔ یا رب کیسی جنت ہے؟ کہا تجری تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا ابدا۔ مولا اس جنت میں کب تک رہیں گے؟ کہا ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ کا مطلب 1000 سال تو نہیں ہے، 10,000 تو نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ابدا، ہمیشہ کا معنی ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کی ضمانت رب نے تمام صحابہ کو دے رکھی ہے۔ اب رب کہتے ہیں میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، اور جہلم کے کوٹھے میں بیٹھا ہوا ایک انسان کہتا ہے میں نہیں راضی۔ میں رضی اللہ کہتا تو ہوں لیکن دل پر پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، جب رب نے کہہ دیا ہے تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔